لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو گچی سے پکڑ لو, کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا, یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ان 73 میں 72 جہنمی, ایک جنتی. وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میں, کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ. جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا؟ جہنم میں. وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے. یہ جو چاروں امام ہیں نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, امام شافعی رحمہم اللہ تعالی, ان کی اصل بنیاد قرآن, سنت اور صحابہ ہیں. یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے. تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ. ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا, اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے. اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. جلدی جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابہ گئے, عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے, تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ہم نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا بھائی مطلب تھا یا نہیں تھا, نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے. ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے, ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس. نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ 2 الگ الگ فرقے تھے, ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی یہ فرقے نہیں تھے, یہ مکتبہ فکر تھے, رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں. اس اختلاف کی بیس پہ کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا, اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل, تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا, اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا. جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے. پوری دنیا میں, بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان, اسی طرح روس کی ریاستیں, ازبکستان, بخارا, سمرقند, ان علاقوں میں, افغانستان اور برما, یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے. تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں. تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں. میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو. یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کو فالو کیا گیا. سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کے فقہ کو فالو کیا. اسی طرح ملیشیا, انڈونیشیا میں اسلام گیا تو شوافے گئے وہاں پہ, فقہ شافی. تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے. لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے, جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے ہیں جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے, اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں, باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں.
تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی، نبی کا فقہ ہی ہے، اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا، ان کے شاگردوں نے، اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی، حضرت عثمان، یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسا ہی ہے جو کہ میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا. تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا. بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چوں کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق چاروں کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، دو رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے، دو کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو. اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ. وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے. حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے. نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک. دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ، اور دوسرے پہ طنز مت کرو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں. ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا. تو بدعت میں کسی کی نہیں ماننی ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے. فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا. شافعی فقہ میں امام شافی کا ہر قول شافی فقہ نہیں ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں سود لینا جائز ہے. بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے. تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں. بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی. امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء
نہیں ہے. اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے, تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے, سمجھتے ہو, صاحبین کے قول کو لیا ہے, کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے, لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو بھی کم بخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا, وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے, ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہاں مالکی لوگ ہیں, ان کو مت چھیڑو, بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے, تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھڑ کے. یہ بھی ٹھیک ہے, میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے, کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا, امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ کمبخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا, انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے, اور کب درس دیا ہے, آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے, اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے, تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو. بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے, دلیل ان کے پاس بھی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے, لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا, تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے. امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا, یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں, لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے. امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے, اس کی بھی دلیل ہے اور ہماری رائے بھی ہے, تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہوتا اپنی نظر میں جو رائے جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجح ہے. تو یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا, یہ طنز کرتے ہیں, سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو فرقواریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو. ہاں بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو. عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں, چپ. عقیدے پہ کمپرومائز, عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا, عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا, اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے. ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے, یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا, حدیث میں بھی, صحابہ نے بھی بتا دیا. تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے, اختلاف ہے, دونوں طرف دلائل ہیں, ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو, دوسرے کو غلط مت کہو. جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا, ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.